صدر جلسہ حضرات علماء کرام، اصلاح معاشرہ، جمعیت علماء ہند کی تمام تر تحریکوں اور لائحہ عمل کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اصلاح معاشرہ قرآن کا دیا ہوا ایک نام ہے، ایک کام ہے اور ایک تحریک ہے۔ سماج میں پھیلی ہوئی وہ برائیاں جو سماج کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، ان تمام تحریکوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اصلاح معاشرہ کیا جاتا ہے، اور جمعیت علماء اپنی تمام یونٹوں کو اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ اصلاح معاشرہ کیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے۔ یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ امت مسلمہ کے وہ اوصاف ہیں جو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ اللہ کے وحدانیت پر ایمان رکھنے والے مرد ہو یا عورت، ان کے اوصاف قرآنی میں ایک اوصاف، ایک وصف یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کی راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے نبی گھر میں تشریف لائے، آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہیں تھی، آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نہیں تھے، بلکہ غم کے آثار تھے۔ میں گھبرا گئی، آپ نے وضو کیا، وضو کر کے مسجد میں چلے گئے اور منبر پر جا کر بیٹھ گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کے کان لگا کر کے سنا، آپ نے منبر پر چڑھ کر کے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگوں، ان اللہ یقول لکم مروا بالمعروف وانہوا عن المنکر، اے لوگوں، اللہ رب العزت والجلال تمہیں حکم کرتے ہیں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، قبل اس کے کہ تم اللہ سے دعائیں مانگو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ اس وقت کے آنے سے پہلے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو جب تم اللہ سے فریاد کرو اور اللہ تمہاری فریاد کو نہ سنے، اللہ سے تم مدد طلب کرو اور اللہ تمہاری مدد نہ کرے۔ اس سے پہلے تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ رب العزت والجلال کی رحمت اور اللہ رب العزت کی مدد تمہارے درمیان آئے، تمہاری زندگی کے اندر آئے۔ تو اے لوگوں، علماء، خطباء، ائمہ اور قوم کے اور برادریوں کے بڑے اور سرداروں سے اللہ کا حکم ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، اچھائیوں کا سماج میں حکم کرو اور سماج میں پیدا ہونے والی برائیوں سے روکتے رہو۔ اور یاد رکھو، اصلاح معاشرہ اس کا نام نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے صرف نکاح اور برات کے بارے میں آپ تاکید کریں، بلکہ اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں وہ تمام چیزیں ہیں جو اسلام کی 5 بنیادیں اور ستون ہیں۔ فرماتے کہ عقائد سے بتاؤ، عقائد کے بارے میں محنت کرو اور لوگوں کو بتاؤ کہ ہمارے عقیدے کیا ہونے چاہیے، لوگوں کو بتاؤ کہ ہماری عبادات کیسی ہونی چاہیے، لوگوں کو بتاؤ ہمارے اخلاق، معاملات، معاشرت ہمارے کیسے ہونی چاہیے، تب جا کر کے سماج میں سدھار پیدا ہوگا۔ اور اگر ہم سب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہے، جمعیت علماء ہند اور اس کے ذمہ داران آپ پر بار بار توجہ دلاتے رہے اور آپ اپنے مدرسوں میں، اپنی مسجدوں میں بند ہو کر کے بیٹھ جائیں، اور یاد رکھیے آپ کا یہ بیٹھنا ہمیں وہاں تک پہنچا دیا
برائیاں پہنچا دے گا جو آج ارتداد کی لہر ہم اپنی بچیوں کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اگر کوئی مسلمان بے نمازی ہے، اگر کوئی مسلمان روزہ نہیں رکھتا اور ساری برائیاں اس کے اندر ہیں، میں اس پر محنت کروں، آپ محنت کریں، وہ مہینے میں، سال میں، 40 دن میں، 4 مہینے میں وہ راستے پر آ سکتا ہے، لیکن میری سماج کی وہ برائیاں جو آج ہمارے نوجوانوں کے زندگی کے اندر جنم لے چکی ہیں، وہ نشہ، وہ شراب، اسمیک، چرس، گانجا، افیم، ڈوڈا، انجیکشن، سیرپ، گولیاں، ان تمام چیزوں کو، یہ وہ چیزیں ہیں جو لت پڑ گئی ہیں، جو موت کے دہانے پر قبر میں لے جا کر کے ان کا ساتھ چھوڑے گی، اس سے پہلے نہیں چھوڑ سکتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، کھڑے ہو جاؤ اور جو یہ کام کر رہے ہیں سماج میں، ان کے ہاتھ کو پکڑو، ان کو روکو، ان کی ٹھوڑی میں ہاتھ ڈالو، ان کی رات اور دن کی زندگی پر نگاہ رکھو کہ کون بچے ہمارے جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کون نشہ کر رہا ہے، کون نشے کو بیچ رہا ہے، کون نشے کو آگے بڑھا رہا ہے۔ ان کے ہاتھ کو پکڑو، ان کو اگر وہ نہیں مانتے تو ان کا واک آؤٹ کرو اور ان کے کھانے پینے، ان کے مرنے جینے میں شریک ہونا بند کرو۔ اگر نہیں کرو گے تو یاد رکھیے، یہ برائیاں یہاں نہیں رکیں گی، کل ان کے گھر میں ہیں، کل کو آپ کے گھروں میں آئے گی، آپ 8 آنسو روئیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں رہے گا۔ اصلاح معاشرہ آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنے گلیوں، محلوں اور گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر کے اصلاح معاشرہ کا نظام بنائیں، اسی طریقے پر جو جمعیت علماء ہند نے آپ کو نظام دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب